السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس باضابطہ طور پر چل رہا ہے۔ ہم لوگ سوالیہ جملہ بنانا سیکھ رہے ہیں۔ آج بھی میں آپ حضرات کی بارگاہ میں کچھ سوالیہ الفاظ کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی آپ سماعت کریں اور سوالیہ جملہ بنانا سیکھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس سوالیہ جملہ بنانے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے ایانہ۔ ایانہ، یہ ایانہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ ایانہ کا معنی ہوتا ہے کب، جیسے ہم نے متى کے بارے میں بتایا تھا کہ متى کا معنی ہوتا ہے کب، بالکل ایسے ہی ایانہ کا معنی بھی کب ہوتا ہے۔ تو آپ اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے قرآن پاک 29ویں پارے میں آیا ہے سورہ قیامہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا، وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے ایانہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کب کے معنی میں ہے۔ تو یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ عزیز طلبہ کرام، اسی طرح ہمارے پاس دوسرا لفظ ہے این۔ این کا معنی ہے کون سا یا کون سی۔ یہ این دوستو یہ منصرف ہے، باقی جتنے بھی سوالیہ الفاظ ہیں وہ سب مبنی ہیں۔ یہ این مگر منصرف ہے، سمجھ رکھے گئے۔ اور یہ این جو ہے مضاف ہو کر کے آتا ہے، این مضاف ہو کر کے آتا ہے، یعنی این کے ساتھ میں جو بھی اس میں آئے گا وہ مضاف الیہ ہوگا۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے ایو کتاب ھذا، ایو کتاب ھذا، یہ کون سی کتاب ہے۔ ایو کتاب ھذا، یہ کون سی کتاب ہے۔ ایو قلم ذالک، ایو قلم ذالک، وہ کون سا قلم ہے، وہ کون سا قلم ہے۔ اسی طرح آپ دوسری مثال دیکھیں، جیسے ای الفریقین، ای الفریقین، دو فریقوں میں سے کون سا، دو فریقوں میں سے کون سا۔ اسی طرح دوستوں ہمارے پاس ایک تیسرا لفظ ہے سوالیہ جملہ بنانے کے لیے، وہ ہے لما۔ لما کا معنی ہے کس لیے یا کیوں، کس لیے یا کیوں۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، جیسے میں کہتا ہوں لما انت جالس فی البیت، لما انت جالس فی البیت، تو کیوں بیٹھا ہے گھر میں، تو کیوں بیٹھا ہے گھر میں، یا کہیے تو کس لیے بیٹھا ہے گھر میں۔ دوسری مثال آپ دیکھیں، قرآن پاک 28واں پارہ سورہ صف کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم لوگ ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم لوگ ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اسی طرح ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے سوالیہ جملہ بنانے کے لیے، وہ ہے انا۔ انا کا معنی ہے کہاں سے، انا کا معنی ہے کہاں سے۔ یہ انا بھی قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر آیا ہے دوستو۔ تو انا کا معنی اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ قرآن پاک کے اندر یہ انا جہاں بھی آئے آپ اس کا معنی سمجھ سکیں، اس آیت کو سمجھ سکیں۔ تو انا کا معنی ہوتا ہے کہاں۔ اب اس کو میں قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔
دیکھیے قرآن پاک کے اندر تیسرا پارہ سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول فرمایا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کو اچھی طرح پروان چڑھایا، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کو حضرت زکریا علیہ السلام کی نگہبانی میں دیا، اور اس کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کے نماز پڑھنے کی جگہ پر داخل ہوئے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس بے موسم کا پھل پایا۔ وجدہ معنی پایا، یہاں پر رزقہ سے مراد بے موسم کا پھل۔ وجد عندها رزقا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے پاس بے موسم کا پھل پایا، یعنی بے موسم کا پھل دیکھا۔ قال یا مریم انّی لک ھذا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے مریم انّی لک ھذا، یہ تیرے لیے کہاں سے، یعنی یہ بے موسم کا پھل یہ تیرے لیے کہاں سے آیا۔ عزیز طلبہ کرام یہاں پر دیکھیے انا لفظ آیا ہے جس کا معنی کہاں سے ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا۔ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے، یعنی یہ اللہ کے پاس سے آیا۔ عندہ معنی پاس ہوتا ہے، هو من عند اللہ یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ان گنت رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح دوستوں انا یہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہوا ہے۔ ایک مثال اور دیکھ لیں، جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا۔ اب یہ آیت کریمہ دوستو 16واں پارہ سورہ مریم کی ہے۔ قالت، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا انا یکون لی غلام، کہ مجھ کو لڑکا کہاں سے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھ کو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، ولم اک بغیا، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، اور میں بدچلن بھی نہیں ہوں۔ تو اس آیت کریمہ میں دیکھیے انا لفظ آیا ہے، قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا یکون لی غلام، مجھ کو لڑکا کہاں سے ہوگا۔ اسی طریقے سے دوستو انا مختلف مقامات پر قرآن پاک میں آیا ہے، لہٰذا میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بھی بار بار سنیں تاکہ آپ کو ایانا اور ایون اور لما اور انا کے بارے میں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوستوں ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو نئے لوگ ہیں وہ
قرآنی عربی گرامر کورس کی 1 نمبر ویڈیو سے سننا شروع کریں اور ساری ویڈیو کو سنیں، اور ساتھ ساتھ منہاج العربیہ حصہ اول اور منہاج العربیہ حصہ دوم کی بھی ویڈیو کو سنیں، تاکہ آپ کو الفاظ کا معنی بھی یاد ہو اور جملے کی سمجھ بھی آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔